الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين قال الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ہزاروں رنگ بدلے اہل دنیا نے مگر ہم نے، ہزاروں رنگ بدلے اہل دنیا نے مگر ہم نے، نہ اپنا کارواں بدلا نہ میرے کارواں بدلا، سالار کارواں ہے میرے حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا، چین و عرب ہمارا، ہندوستان ہمارا، مسلم ہے ہم وطن ہے سارا جہاں ہمارا۔ کیا بات ہے کہ ہستی مٹی نہیں ہماری، صدیوں رہا ہے دشمن دور زماں ہمارا، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ آج کی یہ شام اور آج کی یہ رات جو ہماری کل کی رات کی طرح بستر پہ گزر جاتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان 3 اسلام کے محافظ اور قرآن کے حافظوں کی وجہ سے ہماری آج کی رات کو قابل قدر بنا دیا اور اتنا قیمتی بنا دیا کہ دنیا کی کوئی ترازو آج کی رات کو تولنے پہ قادر نہیں ہے۔ یہ تو کل جب میدان قیامت میں میزان عمل پر آج کی رات تولی جائے گی، آج کی بزم کا وزن کیا جائے گا، تب ہمیں پتا چلے گا کہ یہ نورانی رات جو قرآن کی نسبت پر یہاں قائم ہوئی، جس میں ہم نے آج اپنے بچوں کو جن کی تعداد 3 ہے، اور 3 اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ عدد ہے، یعنی تا کا عدد اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے۔ اللہ وطر ویحب الوطر، اللہ طاق ہے اور اللہ تعالیٰ وطر کو پسند کرتا ہے۔ لہذا یہ 3 بچے جن کے قرآن کی تکمیل پر، جبکہ آج
ان کے لبوں کو سلامی دینے شاید آسمان سے فرشتے اترے ہوں، جن کی اس تلاوت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جھوم اٹھا ہو، آج جبرائیل مسکرا رہے ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کی امت کو وہ سینے عطا فرمائے، وہ دل عطا کیے کہ جن دلوں میں قرآن کو سمانے کی طاقت ہے، قرآن کو سہارنے کی طاقت ہے۔ حالانکہ یہ قرآن جب آسمانوں کو پیش کیا گیا تو آسمان تھرا اٹھے، جب پہاڑوں سے کہا گیا اس امانت کو تھام لو تو پہاڑ لرز اٹھے، جب اس امانت کو زمین کو دینے کی بات آئی تو زمین کپ کپا اٹھی، آسمان نے منع کیا، پہاڑوں نے انکار کیا، زمینیں اٹھانے سے منع کر دیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کے سینوں کو اس قابل بنایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زبان کو اپنے سینوں میں محفوظ کر سکیں اور اس کو اٹھانے کی ہمت اور حوصلہ و جرأت جٹا سکیں۔ لہذا انسان اس کائنات کی سب سے عظیم ہستی ہے، اور ان انسانوں میں سے پھر انتخاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کا اس لیے کیا ہو کہ اپنی امانت ان کے سپرد کر دی جائے، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ آج دنیا میں نہ جانے کتنے دھرم ہیں، نہ جانے کتنے مذہب ہیں، دین تو صرف ایک ہے، دین اسلام، مذہب بہت سارے، دین تو صرف ایک ہے، دین اسلام۔ میں یہ لفظ جان بوجھ کر دین استعمال کر رہا ہوں، قرآن حدیث کے ذخیرے میں حق دین کے لیے دین اسلام ملتا ہے، باقی رسم و رواج تو بہت سارے مذہبوں کا ہے۔ دین اسلام مذہب نہیں ہے، یہ چند رسموں کا نام نہیں ہے، یہ چند روایات کا نام نہیں ہے، یہ صرف نماز پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، یہ صرف زکوٰۃ ادا کرنے کا نام نہیں ہے۔ اسلام مکمل نظام حیات ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک، قبر کے سفر سے لے کر حشر کے میدان تک، اور میدان محشر سے لے کر جنت اور جہنم کے داخلے تک کا جو نظام بتاتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین، دین اسلام ہے۔ اس لیے ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کس دور میں بھیجا، وہ دور جو محمد رسول اللہ کی امت کا دور ہے، اور پھر آج اس دور میں جبکہ چاروں طرف فتنے اور فساد کا زمانہ ہے، جہاں چاروں طرف ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والے موجود ہیں، جہاں چاروں طرف دنیا ہی کے نعرے لگ رہے ہیں، مال کی عبادت و پرستش ہو رہی ہے، انسان زمین کا رب بنا بیٹھا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی حکومت آسمانوں پر چلتی ہوگی، زمین کا مالک تو میں ہوں، زمین پر قانون داں تو میں ہوں۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو وہ قرآن دیا جس قرآن نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کا بھی مالک ہے اور زمین کا بھی مالک ہے، وہ سمندروں کا بھی مالک ہے، وہ دریاؤں کا بھی مالک ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ اس کی ملکیت اور اس کی غلام ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، اگر جبرن طاقت اور قوت کی زور پر کوئی زمین کا مالک بن بھی جائے اور اپنے آپ کو فرعون کہلانے لگے یا اپنے آپ کو نمرود کہلانے لگے یا وہ خود آگے بڑھ کر شداد کی جنت بنانے لگے، تو ہم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے چاہنے والے دیوانے ہیں کہ ہم آگے بڑھ کر کہیں گے کہ معبود تو صرف اللہ کی ذات ہے، ہم کبھی کسی قارون و فرعون کو سجدہ نہیں کرتے۔ ہم اور آپ اپنی خوش نصیبی پر جتنا فخر کریں کم ہے، جتنا شکر کریں وہ تھوڑا ہے، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں اللہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محمد رسول اللہ کی امت میں بھیجا اور آج ان حالات میں بھیجا کہ جب قیامت کی نشانیاں ایک ایک کر کے ثابت ہوتی چلی جا رہی ہیں اور قیامت کے قریب کا زمانہ چل رہا ہے، فتنے اور فساد کا زمانہ ہے، وہ فتنے جو اندھیری رات کی طرح زمین پر برس رہے ہیں، ان فتنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جگنو کی طرح جگمگانے والے پر دیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں روشنی کے مینار دیے ہیں۔ اگر ظلم سے، فساد سے، ظالموں سے، قاتلوں سے، زمین کے فرما رواؤں سے، زمین پر اپنی ربوبیت کا اعلان کرنے والوں سے اگر کوئی پنجہ آزمائی کر رہا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کی امت ہے۔ اگر برائیوں سے کوئی لڑ رہا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کے دیوانے ہیں۔ اگر دنیا سے فتنے اور فساد کے مٹانے کے لیے سر دھڑ کی قربانیاں کوئی دے رہا ہے تو وہ امت مسلمہ کے فرزند اور رسالت کے شیدائیان ہیں۔ لہذا ساری دنیا اگر ہاتھ ہماری طرف بڑھا رہی ہے تو بیجا نہیں، اس لیے کہ دنیا ہم ہی سے خوف زدہ ہے، اور وہ اس لیے خوف زدہ ہے کہ ہم کبھی برائی سے کمپرومائز نہیں کرتے۔ آج سے 1450 برس پہلے قرآن کی شکل میں جو ضابطہ بن گیا، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم اسے نافذ کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازیاں لگا رہے ہیں۔ ہم اس کے زمین پہ پھیلاؤ کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک قربانیاں دیتے چلے آئے ہیں، اور الحمدللہ آج بھی پوری دنیا میں قربانیاں دے رہے ہیں۔ آج سے 1450 برس پہلے اسی قرآن نے جو ابھی آپ کے بچوں نے اپنے سینوں میں محفوظ کر لیا ہے، اور جب تک یہ زندہ رہیں گے انشاءاللہ ان کے سینوں میں محفوظ رہے گا۔ میں ان بچوں سے صرف ایک نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنا سپاہی بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن جیسا خزانہ آپ کے سینے میں رکھ دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ہاتھوں کو قرآن چھونے کے لیے قبول کیا ہے۔ تمہارے ہاتھوں میں اللہ نے بانسری نہیں دی، تمہارے ہاتھوں میں اللہ نے جھانجھن نہیں دیے، تمہارے ہاتھوں میں اللہ نے طبلے اور سارنگیاں نہیں دی۔ میں صبح میرٹھ جب سفر کر کے آ رہا تھا تو میرے آگے ایک ٹیمپو میں 2 بچے بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ان میں سے ایک اس ٹیمپو سے نیچے گرا اور مرکیا کھاتے ہوئے اس کا سر زمین پر لگا، پھر اس کے بعد وہ اٹھا، مگر جیسے ہی میری نظر پڑی تو ہائے وہ بھی کسی کا بچہ ہوگا جس کے ہاتھ میں ڈھول تھا، جس کے ہاتھ میں باجا تھا۔ وہ رات بھر جاگا لیکن ڈھول بجانے کے لیے، اپنی ماں کے بھوک کو مٹانے کے لیے، پیسہ کمانے کے لیے۔ مجھے ابھی وہ بچے یاد آئے۔ ایک طرف وہ بچے ہیں انہیں نہیں معلوم کہ ان کا مستقبل کیا ہے، ان کے باپ یا ان کی ماں نے انہیں اس راہ پر لگا دیا ہے۔ ایک تم ہو اپنی ماں کے پیر دھو کر پیو گے تو بھی پوری زندگی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ ایک تمہارے باپ ہیں جنہوں نے تمہیں ناچ اور گانے کی محفلوں میں نہیں بھیجا، ورنہ کتنے بچے ہیں جو ٹرونوں میں گانے گاتے ہیں اور اس کے بعد ہاتھ پھیلا دیتے ہیں۔ نہ جانے کتنے بچے ہیں جو روڈ پر کھڑے ہوتے ہیں اور کاروں کے شیشے صاف کرتے ہیں اور پھر بھیک کے لیے ہاتھ بڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے ہاتھوں کو قرآن چھونے کے لیے، آنکھوں کو قرآن دیکھنے کے لیے، زبان کو قرآن پڑھنے کے لیے اور ہونٹوں کو قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے اور دماغ کو قرآن میں بسانے کے لیے اور آپ کے دل کو قرآن کی حفاظت کے لیے قبول فرمایا۔ خدا را اس امانت کی حفاظت کرنا، کبھی احساس کمتری کا شکار مت ہونا کہ ہمارے پاس مال کم ہے یا دولت کم ہے۔ اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہو سکتی۔ میں اس ادارے کے ذمہ داران کو بھی سلام پیش کرتا ہوں۔ میری اس ادارے میں 3ری حاضری ہے۔ ایک میں پچھلے سال اس وقت آیا تھا جب یہاں آہو بکا تھی، چیخو پکار تھی، چاروں طرف کوہرام مچا ہوا تھا۔ مسلمان اپنے ہی ملک میں بے وطن تھا، اپنے ہی گھر سے بے گھر تھا، اپنے ہی در سے بے در تھا۔ اس کا وہ گھر جہنم بن گیا تھا جہاں وہ کبھی رہتا تھا۔ اس کا وطن اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہا تھا۔ وہ پوچھتا تھا، اے لوگوں، ہمارے باپ دادا نے تو بڑی قربانیاں دی اس ملک اور اس خطے کے لیے،
اس علاقے کے لیے انہوں نے خون کی ندیوں سے گزر کر آزادی کا پرچم اپنے ہاتھوں میں اٹھایا تھا. آخر ہمارا قصور کیا ہے؟ مگر دنیا کا کوئی شخص یہ بتانے کے لیے تیار نہیں تھا کہ تمہارا کوئی قصور بھی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا کوئی قصور نہ تھا. قصور صرف یہ تھا کہ ان میں سے کسی کا نام احمد تھا, کسی کا نام محمد تھا, کسی کا نام عبد الرب تھا, کسی کا نام عبد الحادی تھا. ان میں سے کسی بیٹی کا نام عائشہ تھا, کسی بیٹی کا نام فاطمہ تھا, کسی کا نام زینب تھا, کسی کا نام رقیہ تھا. وہ چاہے نام کے ہی صحیح, وہ چاہے نام کے ہی صحیح, مگر ان کے ساتھ لفظ مسلمان جڑا ہوا تھا. ان کے سینے میں گو کہ وہ ایمان قوت والا موجود نہیں, مگر پھر بھی ایمان تھا. ان کی پیشانیوں پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوا تھا. 5 وقتہ نہ صحیح مگر جمعے کے دن صحیح وہ پیشانیاں اللہ کے حضور جھک جاتی تھی. وہ کم سے کم عید کے دن تو عیدگاہ میں جانے والے تھے, کم سے کم وہ یہ کہنے والے تھے کہ ہمارا دین اسلام ہے. ہم قبرستانوں میں دفن کیے جاتے ہیں, ہمارے نکاح پڑھائے جاتے ہیں, ہمارے یہاں بیوی کو طلاق ہوتی ہے تو آزاد ہوتی ہے. لہذا یہ ان کا جرم تھا, اس کے سوا ان کا کوئی اور جرم نہیں تھا. لیکن اگر یہ اللہ کے دشمنوں کی نظر میں جرم ہو تو ہوا کرے. مومن کے لیے سب سے بڑا قیمتی سرمایہ یہی ہے, یہی ہے کہ یہ ایک جان جو صرف ایک بار ملی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر فدا ہو جائے. رگوں میں بہنے والا خون اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر بہ جائے. زمین پر بکھرے ہوئے قطرے اور ان قطروں سے آواز آ رہی ہو. ہم نے کانوں میں انگلیاں دے کر جو کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ, میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. جس دن وقت آئے گا, جس دن ہمیں آزمایا جائے گا, جس دن ہمارا دل ٹٹولا جائے گا, اس دن زبان ہی نہیں جسم سے نکلنے والا خون کا ہر قطرہ اور ہر قطرے سے اٹھنے والی صدا یہی کہہ رہی ہوگی اشہد ان لا الہ الا اللہ. گوشت کی بوٹیاں, ہر بوٹی سے یہی آواز آئے گی, جسم کے ہر بال اور ہر روئے سے یہی آواز آئے گی. اور زمین کے قطروں, جب ہمارے قطرے زمین پر گریں گے تو زمین پر ہم یہ کہیں گے, زمین پر ہم یہ کہیں گے کہ بالآخر ہم نے جس اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد و پیمان کیا تھا, جس نے ہم سے کہا تھا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ نے ہماری جان کو خرید لیا ہے, ہمارا مال خرید لیا ہے. ہم جب آئے گا مرحلہ ایمان کا تو اپنے باغوں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے, اپنے گھروں کو چھوڑ کر چلے جائیں گے, اپنی آبادیوں کو چھوڑ کر نکل جائیں گے. ارے مال تو چیز کیا ہے, جان بھی اس پر نچھاور کر دیں گے. اور یہ کہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہیں گے جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. لہذا دنیا اچھی طرح جانتی ہے اور سمجھتی ہے, اور اگر نہیں سمجھتی تو وہ پھر سمجھ لے کہ مومن کی جان ہمیشہ اس کی ہتھیلی پر رہتی ہے, اور مال کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اس لیے کہ جس دن ہم ایمان لائے ہیں تو ایمان صرف اللہ پر ہی نہیں لائے, ہم ایمان رسول اللہ پر بھی لائے ہیں, ہم ایمان کتاب اللہ پر بھی لائے ہیں, اور ہم ایمان جنت اور دوزخ پر بھی لائے ہیں, ہم ایمان جنت اور دوزخ پر بھی لائے ہیں. مرنے کے بعد ہم فنا نہیں ہوتے, ہماری روح اعلی علیین میں پہنچ جاتی ہے, ہماری روح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس جگہ پہنچتی ہے جہاں جنت کی وادیاں اور جنت کی کھڑکیاں کھلی ہوتی ہیں. لہذا ہم مر کے فنا نہیں ہوتے, ہم مرنے کے بعد دوبارہ ہمیں زندگی ملتی ہے. اس دنیا میں ہم لوٹ کے واپس نہیں آتے. قطعاً ہمارا یہ ایمان نہیں ہے کہ ہمارے 7 جنم ہوتے ہیں, پہلا جنم یا دوسرا جنم ہوا کرے کسی کا, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہم تو اس دنیا کو جب چھوڑتے ہیں تو نئی دنیا کی طرف سفر کرتے ہیں. ہمارا تو 100
سودا اسی دن ہو گیا تھا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دیا تھا، جس دن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلمہ پڑھنے کی توفیق ہوئی تھی، اسی دن یہ جان اور مال مل چکا تھا۔ اس لیے یاد رکھیں، سارا زمانہ اچھی طرح یاد رکھے، دنیا سوچتی ہے یہ مومن موت سے کیوں نہیں گھبراتے ہیں، یہ موت سے کیوں پنجہ لڑاتے ہیں، یہ موت کی آنکھوں میں کیوں آنکھیں ڈالتے ہیں، یہ موت سے آخر کیوں مسکرا کر گفتگو کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا ہے الموت جسر، موت ایک پل ہے، یوصل الحبیب الی الحبیب، جو حبیب کو حبیب تک پہنچا دیتا ہے، حبیب کو محبوب تک پہنچا دیتا ہے۔ محبوب پل کے اس پار ہے، محبوب دریا کے اس پار ہے، معشوق دریا کے اس پار ہے، عاشق دریا کے اس پار ہے۔ موت کے پل سے گزرے بغیر مولا کی زیارت نہیں ہو سکتی ہے، موت کے پل سے گزرے بغیر جنت کی حور اور اس کی زلفوں سے کھیلا نہیں جا سکتا ہے، موت کے بغیر جنت کی شراب اور جنت کی نہر کوثر کا پانی نہیں مل سکتا ہے، نہر تسنیم میں غسل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے مومن موت کا استقبال کرتا ہے، موت سے فرار اختیار نہیں کرتا، وہ موت کی آرزو میں جیتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے میں تجھے بتاتا ہوں کہ مومن کی نشانی کیا ہے، نشانی مرد مومن باتو گویم، نشانے مرد مومن باتو گویم، میں بتاتا ہوں مومن کی نشانی کیا ہے۔ چوں موت آیا تبسم بر لب اوست، جب موت آتی ہے تو مسکراہٹ اس کے لبوں پر ہوتی ہے۔ اس لیے آپ شہیدوں کے فوٹو دیکھ لو اور باقی مرنے والوں کی تصویریں دیکھ لو، زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیونکہ شہید کو شہادت سے پہلے ہی جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے، ابھی موت نہیں آئی کہ آسمان کے پردے کھول دیے جاتے ہیں، ساتوں آسمان کے دروازے کھول کر جنت کی حوریں اس کو اپنے حسن و جمال کی طرف دعوت دیتی ہیں۔ جب وہ اپنی ان بیویوں کو دیکھتا ہے جن کی کلائیوں کے حسن کا یہ عالم ہے کہ اگر وہ اس دنیا کو دکھا دیں تو سورج کی روشنی پھیکی پڑ جائے، چاند تو شرما کے کہیں چھپ جائے، ستارے تو اس کے سامنے ماند پڑ جائیں، ان کی کلائیوں کے حسن و جمال کا یہ عالم ہے، ان کے لعاب اور تھوک میں وہ مٹھاس اور شیرینی ہے کہ سمندر میں تھوک دیں تو کھارا پانی میٹھا بن جائے، جن کی وہ دوپٹوں کا اور جن کی اوڑھنیوں کی خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ یاقوت و مرجان جیسے موتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان بیان کرتا ہے لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، نہ کسی جن نے انہیں دیکھا ہے نہ کسی انسان نے ان کو چھوا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اس طرح ہے جس طرح چھپے ہوئے سیپ میں موتی ہوا کرتے ہیں، گرد و غبار کبھی ان کو لگا ہی نہیں ہے، بخار کبھی آیا ہی نہیں ہے۔ لہذا وہ حوریں جب آسمان کے پردوں سے جھانک کر جنت کے دریچوں سے منہ لٹکا کر اس شہید کو آواز دیتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ تیرا ہمارا پردہ کل تک تھا، اب پردہ ختم ہو گیا ہے، تیری ہماری منگنی کل تک ہوئی تھی، منگنی میں تو ہم سے بول سکتا تھا نہ ہم تجھ سے گفتگو کر سکتے تھے، اب نکاح کا وقت آیا ہے۔ جب شہید جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے تو ٹھکانہ پہلی جنت میں نہیں، دوسری جنت میں نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے اس کا ٹھکانہ ہوتا ہے۔ اللہ کے عرش کے نیچے قندیلیں ہیں، ان قندیلوں میں اس کا مقام ہے، تو اس کے لبوں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ کاش اسے اگر بولنے کو زبان مل جاتی تو وہ یہ کہتا ہوا جاتا کہ تم میرے پیچھے چلے آؤ، میرے پیچھے آ جاؤ، اس سے بڑھ کر کامیابی کوئی ہے نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہنستے مسکراتے ہوئے امت مسلمہ ہمیشہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتی ہے اور دنیا گھبراتی ہے۔ ایک یہ ہے
کہ جن کی سیکورٹی پر 1.5 کروڑ روپیہ گورنمنٹ ہندوستان نے خرچ کیا اور پھر بھی اپنی کار سے نہ اترے، تاج محل نہ دیکھ سکے ڈر کی وجہ سے، پورا روڈ بارش میں کھڑا کر دیا کہ پتہ نہیں کہاں سے موت آ جائے۔ اور ایک وہ ہمارا حکمراں تھا، آج بھی زندہ ہے دلوں میں اور رہے گا قیامت تک زندہ، جسے دنیا صدام حسین کے نام سے جانتی ہے۔ ہم نے کئی جگہ اس کی تعریف کی ہے، اور کیسے تعریف نہ کریں، اس نے موت سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر تب بھی مسکراتا رہا۔ دنیا نے دیکھا جب وہ تختہ دار پر آیا، جب پھانسی کے پھندے پر آیا تو پھانسی کے پھندے کو اس نے مسکرا کر کے چوما، اچانک اسے گردن میں ڈالنا چاہا تو آواز آئی کہ مت ڈال، کہیں خودکشی میں نہ آ جائے، مگر پھندے کو چوم کر یہ کہا، دنیا والوں تم نے اسے میرے لیے پھانسی کا پھندا بنایا ہے، مگر تمہیں کیا معلوم کہ یہ میرے لیے جنت کا دروازہ ہے، میرے لیے یہ جنت کا دروازہ ہے، یہ ہی وہ پھندا ہے جس میں داخل ہوتے ہوتے ہی تم تو سمجھو گے کہ میں قتل ہوا یا میں مر گیا، لیکن میرا اگلا قدم جنت میں ہوگا، میرے بعد تم چاہے میرا عراق برباد کرنا۔ جب صدام حسین کی شہادت ہوئی تو مجھے مولانا محمد علی جوہر، جنہوں نے ہندوستان کی جنگ آزادی میں بڑا اہم کردار ادا کیا تھا، انہوں نے جیل کے اندر بیٹھ کر جو شعر لکھے تھے وہ ہر غازی پر، ہر مجاہد پر، ہر فدائی پر، ہر نبی کے شہدائی پر، ہر اللہ تبارک و تعالیٰ کے عاشق پر فٹ ہوتے ہیں، وہ چاہے وہ ہوں یا آج کے دور کے کوئی ہوں۔ مجھے وہ شعر یاد آئے، میں نے امت کو سنائے، آپ کو پھر سناتا ہوں۔ علامہ مولانا محمد علی جوہر نے وہ شعر اس زمانے میں کہے تھے جب ہندوستان کی گلیوں میں، خاص طور پر آپ کے شاملی کے میدان میں انگریزوں کے مقابلے پر ہمارے علمی استاد کھڑے ہوئے تھے، ہمارے روحانی باپ اور دادا کھڑے ہوئے تھے۔ یہی وہ شاملی کا میدان ہے۔ جب ہم کبھی شاملی سے گزرتے ہیں تو ہمیں تاریخ دیوبند یاد آ جاتی ہے، پھر ہمیں اکابر دیوبند کی یاد آ جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں علی گڑھ یونیورسٹی نہ لے کر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جامعہ ملیہ لے کر نہ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بنارس یونیورسٹی لے کر نہ گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قبول فرمایا اور داخلہ دارالعلوم دیوبند میں ہوا، اس لیے کہ اللہ کی منشا یہی تھی کہ ہم اپنے اکابر کے وراثت کی حفاظت کریں، ان سے سیکھا ہوا علم امت کے سامنے پیش کریں۔ ابھی چند لمحوں پہلے وہ میدان دیکھ کر آیا ہوں جہاں حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کی قیادت میں مولانا قاسم نانوتوی کھڑے ہوئے تھے، مولانا رشید احمد گنگوہی کھڑے ہوئے تھے۔ اس وقت ان خانقاہوں کے مرشدوں کے ہاتھ میں رب کعبہ کی قسم تصویر نہ تھی، بلکہ حضرت امام حسین کی سنت پر چلتے ہوئے آج یہ تلوار لے کر آئے تھے، آج یہ بندوق لے کر آئے تھے، آج یہ بارود لے کر آئے تھے، آج یہ سینے پر زرہ باندھ کر محمد رسول اللہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آئے تھے۔ سامنے انگریز کی توپیں تھیں اور ان کے ہاتھ میں اپنی دیسی بندوقیں تھیں۔ ہم ان کے روحانی اولاد ہیں جنہوں نے کل کے انگریزوں کو للکارا تھا، اور آج ان کی اولاد الحمدللہ مشرق سے لے کر مغرب تک دور حاضر کے انگریزوں سے پنجہ لڑا رہے ہیں۔ یہی وہ علماء دیوبند ہیں جنہیں دنیا آج تک یاد کرتی ہے اور کرتی رہے گی۔ اس گفتگو کو چھوڑ کر اشعار کو سنائے دیتا ہوں۔ یہی وہ زمانہ تھا جب مولانا محمد علی جوہر نے اشعار لکھے، جیل کی سلاخوں کے اندر بیٹھ کر، جیل کے پنجرے میں بیٹھ کر شعر لکھے، طواف کعبہ بھی کر آئے شوق حور و غلمہ میں، طواف کعبہ بھی کر آئے شوق حور و غلمہ میں۔ کیوں کیا کعبے کا طواف؟ جنت کے غلمانوں کی تلاش میں،
حوروں کی تلاش میں 7 چکر لگائے، حجر اسود کو چوما، صفا مروہ پہ دوڑے، 50,000 روپے عمرے پہ خرچ کیے آج کی تاریخ میں۔ اس زمانے میں بھی اتنا ہی مہنگا رہا ہوگا، جب کرنسی کم تھی تو وہی چل رہا تھا۔ طواف کعبہ بھی کر آئے شوق حور و غلما میں، جب آخر دار کو دیکھا درے باغ جنا پایا، جب پھانسی کے پھندے اور سولی کے تختے کو دیکھا تو اسے جنت کا دروازہ پایا۔ یہ سولی کا تختہ نہیں، یہ جنت کا گیٹ اور جنت کا دروازہ ہے۔ دلا خوش ہو اگر ہے تو نشانہ جور بیجا کا، دل سے کہا ارے خوش ہو اگر ہے تو نشانہ آج ظلم اور ستم کا، یہ کیا کم ہے کہ تجھ کو مستحق انتہا پایا ہے۔ امتحان انہی کا ہوتا ہے جو امتحان کے قابل ہوتے ہیں۔ جو امتحان میں بیٹھنے کے لائق نہیں ہوتے وہ سنیما ہال میں امتحان کے دن بیٹھے ہوتے ہیں، اور جو امتحان کے قابل ہوتے ہیں وہ ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں۔ پھر آگے مولانا محمد علی جوہر نے کہا کرو برباد کن کے شوق سے اس آشیانے کے، یعنی میں نے یہ صدام پر شعر فٹ کیا کہ تخت دار پر جاتے ہوئے اس نے کہا اب یہ عراق تمہارے حوالے، اب یہ عراق تمہارے حوالے، کرو برباد کن کے شوق سے اس آشیانے کے، میرے محل پہ بلڈوزر چلانا ہے چلا دینا، ان گلیوں کو اجاڑنا ہے اجاڑ دینا، ان محلوں کو برباد کرنا ہے تو برباد کر دینا، اس سڑک کو گڈھوں میں تبدیل کرنا ہے تبدیل کر دینا، بجلی کے پلانٹ مٹانا ہے تو مٹا دینا، کرو برباد کن کے شوق سے اس آشیانے کے کہ ہم نے شاخ طوبہ پہ نیا ایک آشیاں پایا۔ ہمیں تو جنت کا جو درخت ہے طوبہ وہاں آشیانہ مل گیا ہے، وہاں ٹھکانہ مل گیا ہے، جو عراق سے ہزاروں گنا اچھا ہے، جو عراق سے لاکھوں گنا نور اور برکت سے جگمگا رہا ہے۔ یہاں ہم تو قید میں تھے، کوٹھی میں تھے، آج سکون مل گیا، جان ہی دے دی کسی نے آج پائے یار پر، مدتوں کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ جان ہی دے دی کسی نے آج پائے یار پر، مدتوں کی بے قراری کو قرار آ ہی گیا۔ لیکن اے عزیزو، مسلمان کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا، دنیا مسکراتی رہی، ظالم ہنستے رہے، دنیا کا فرعون جدید فرعون اس غرور سے اکڑتا ہوا دنیا کا دورہ کرتا رہا کہ لو ہم سے آنکھ لڑانے والا جو بھی ہوگا اسے ہم دیدہ عبرت بنا دیں گے، اسے موت کا ساما بنا دیں گے، اسے ہاتھوں اس کی ہتکڑیوں میں ہاتھ بند کر کے اسے سولی پر چڑھا دیں گے۔ لہذا ان فرعونوں کے قدموں میں نہ جانے کتنوں نے سجدے کیے، مگر اللہ اکبر، وہ عراق کی سرزمین جس پر اس کے حکمراں کا اور اس کے بیٹوں کا خون بہا، جہاں مظلوموں کا لہو ٹپکا، جہاں ماؤں کے آنسو گرے، جہاں بوڑھوں کی ہچکیاں گری، آج وہ عراق اور شام الحمدللہ پوری دنیا میں اسلام کی قوت اور طاقت کا سرچشمہ بن چکا ہے۔ 62 ملک اس سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مگر آج ان دیوانوں نے یہ کہہ دیا ہے اگر ماں نے تمہیں اپنی چھاتیوں کا دودھ پلایا ہے جیسا کہ ہم مسلمان ماؤں کے سینوں کا پاکیزہ دودھ پی کر آئے ہیں، ہمت ہے تو زمین پہ اتر کر دکھاؤ، یہ فضا سے کیوں گھوم پھرا کر کے جا رہے ہیں؟ 62 ملکوں میں کسی ایک کو جرت کے نیچے اترے نہیں، ہمت ہو رہی، اور اللہ اکبر، نمرود کی آگ برس رہی ہے۔ 29 جون سے لے کر کے آج تک دن گنو، 3 مارچ 2015 تک 8 مہینے کا یہ سفر اللہ تبارک و تعالیٰ کے شیروں نے ملت ابراہیم، چونکہ عراق ابراہیم کا شہر ہے، عراق وہ سرزمین ہے جہاں اماموں کا امام، نبیوں کے والد، رسولوں کے دادا ابراہیم علیہ السلام امام الموحدین پیدا ہوئے، جنہوں نے نمرود کی آگ کو اپنی نظروں میں کچھ نہ سمجھا اور بے خطر کود پڑا۔ آتش نمرود میں عقل تھی محو تماشائے، لبے
جہنم ابھی اسی کو تو علامہ اقبال نے فرمایا تھا، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، آگ ہے اولاد ابراہیم ہے نمرود ہے، پھر کسی کا امتحان مقصود ہے۔ وہاں امتحان ابراہیم کا لیا جا رہا تھا، یہاں امتحان ابراہیم کی اولادوں کا لیا جا رہا ہے۔ وہاں نمرود زمین پہ آگ کا الاؤ جلا رہا تھا، یہاں آج کا نمرود آسمان سے آگ برسا رہا ہے، مگر وہاں ابراہیم آگ کی طرف مسکراتے ہوئے جاتے ہیں، یہاں اولاد ابراہیم آگ کی طرف مسکراتے ہوئے جاتی ہے۔ وہاں ابراہیم یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے، ظلم کے شعلوں کو شاید یہ خبر مطلق نہیں، آتش نمرود بھی میرے لیے گلزار ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جس نے پیڑ کو پھول بھی دیا ہے اور اسی پھول کے اندر آگ کے شعلے بھی رکھے ہیں، یہی پیڑ ہے جس کا پھول خوشبو دے رہا ہے، یہی پیڑ جب سوکھ جاتا ہے تو اسی سے آگ نکلتی ہے۔ آگ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گل گلزار بنایا پھول کی شکل میں، اس لیے کہ پیڑ سے آکسیجن نکلتی ہے اور آکسیجن ایک گیس ہے، تو وہی اللہ تبارک و تعالیٰ آکسیجن کو پیڑ سے نکال رہا ہے، وہی اللہ تبارک و تعالیٰ اس آگ کو پھول اور کلی کی شکل میں گل گلزار بنا رہا ہے۔ تو جب وہ اس آگ کو گل گلزار بنا سکتا ہے تو اس نے ابراہیم کی آگ کو بھی کہہ دیا، یا نار پوری بردم و سلام علی ابراہیم، صاحب ایمان ملت ابراہیم پر چلنے والے آگ کے دریاؤں سے نہیں ڈرتے اور وہ موت کے ساغروں سے کبھی نہیں گھبراتے، بلکہ موت کے ساغر تو ان کی لیلا اور ان کی محبوبہ ہوا کرتے۔ اس امت کو قرآن کی روشنی میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ یہودیوں کے نقش قدم پر نہ چلے۔ روزانہ ہم سے جو سورہ فاتحہ کی شکل میں اللہ نے دعا کرنے کا حکم دیا ہے اور سلیقہ سکھایا ہے، وہ کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان کے راستے پہ مت چلانا جو یہودی ہیں تیرے غضب کے مستحق ہوئے، اور جو عیسائی ہیں جو بھٹک گئے۔ ہم گمراہوں کے پیچھے اللہ مت چلانا، ہمیں یہودیوں کے پیچھے مت چلانا۔ قرآن یہودیوں کا قصور یہ بیان کرتا ہے کہ یہ موت سے بہت ڈرتے ہیں، موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ روئے زمین پر موت سے ڈرنے والی قوم کا نام یہودی ہے، اور موت سے محبت کرنے والی قوم کا نام مسلمان ہے۔ کل جب مسلمانوں کے لشکر ایران اور روم کی طرف بڑھے تو مسلمانوں نے لمبی چوڑی گفتگو نہیں کی، کاغذ کا ایک پرچہ لکھ کر، ایک چھوٹا سا پرزہ لکھ کر ان کو دے دیا۔ کبھی خالد بن ولید نے، کبھی عبیدہ بن جراح نے، کبھی عمرو بن عاص نے، کبھی حضرت مثنى نے، کبھی زید بن حارثہ نے، اور ان سے کہا اگر تم میدان ہی پکڑنا چاہتے ہو، تمہیں اپنی قوت اور طاقت پر ناز ہے، تمہیں اپنے اسلحے اور ہتھیاروں پر ناز ہے، تمہیں اپنی فوج اور اپنی حکومت پر ناز ہے، تو سنو یہاں مقابلہ کس کے درمیان ہے؟ تمہاری فوج موت سے محبت نہیں، موت سے نفرت کرتی ہے۔ ہمارے ساتھ وہ قوم ہے، ان معی قوما یحب الموت کما تحب العاجم الخمر، جس طرح تم اجمی لوگ شراب سے محبت کرتے ہو، ہم جن فرزندوں کو لے کر آئے ہیں یہ موت سے اتنی محبت کرتے ہیں، یہ موت کو ڈھونڈتے ہیں لیلا کہاں ہے، یہ موت کو ڈھونڈتے ہیں معشوقہ کہاں ہے، یہ موت کو ڈھونڈتے ہیں، ان میں ہر ایک دوسرے سے آگے بڑھتا ہے، اور جب آگے بڑھ کر موت کو گلے لگاتا ہے اور موت اپنے ظالم پنجے اس کے سینے میں ڈالتی ہے، تو یہ نہیں کہتا کہ میں تباہ ہو گیا، ہائے مجھے کیا ہوا، بلکہ یہ کہتا ہے فزتو ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اس لیے کہ میری موت جنت کی وادیوں میں ہو رہی ہے۔ یہی فرق ہے کہ دنیا کی کوئی قوم آج تک اہل اسلام کے مقابلے پر آئی اور نہ جم سکے گی، چونکہ یہاں مقابلہ ایمان اور باطل قوت کے درمیان ہوتا ہے۔ لہذا میں شاملی کی اس تاریخ کی طرف آ رہا تھا، یہی شاملی کا میدان
1857 میں میدان کارزار بنا. یہی تھانہ بھون جو یہاں سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے. اس سے پہلے کی تاریخ تھوڑی سی دہراؤں. ہندوستان میں جب انگریز آیا، دنیا اچھی طرح سمجھ لے، تب اس ملک کا حکمراں کوئی اور قوم نہیں، مسلم حکمراں تھا. ایسٹ انڈیا کمپنی نے جب یہاں قدم رکھا تو یہاں ہماری حکمرانی تھی، بلکہ ہماری حکمرانی تو 1857 تک رہی ہے، جب تک بہادر شاہ ظفر دلی میں موجود تھے. ادھر بنگال میں نواب سراج الدولہ کی حکمرانی تھی، ادھر میسور میں سلطان ٹیپو شہید علیہ الرحمہ کی حکمرانی تھی. انگریز سے مقابلہ ہمارا ہوا اس لیے کہ حکمراں ہم تھے، غلام قومیں کیا اس سے مقابلہ کر سکتی تھی؟ اس سے پنجہ ہم نے لڑایا. اور جب انگریز اس ملک کے کچھ حصوں پر قابض ہوا تو اس کے خلاف اپنی قوم کو جگانے والا، اس کے خلاف فتویٰ دینے والا، اس کے خلاف اپنے منصب کی پرواہ نہ کرنے والا وہ کون تھا؟ وہ شاہ ولی اللہ کا بیٹا شاہ عبد العزیز تھا، جس نے اپنے قلم سے اب انگریز کا دل چیر ڈالا اور اپنی امت سے یہ کہا کہ اب ہندوستان دارالحرب ہے، اٹھو اور اب انگریز کے سینے پہ ضرب لگا. شاہ عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے فتوے کے بعد ہندوستان، کل کا ہندوستان آج کا منقسم اور بٹا ہوا ہندوستان نہیں، کل کا ہندوستان. یہاں مسلمان اٹھ کھڑے ہوئے. کیوں اٹھے؟ اس لیے کہ اب ان کا دین، ان کی شریعت، ان کا قرآن، ان کے نبی کی سیرت، ان کے صحابہ کا طرز زندگی ان سے مطالبہ کرتا تھا کہ دشمن تمہارے اسلامی ملک میں گھس آیا ہے، اب بچے بچے پر اس سے مقابلہ کرنا فرض عین ہو گیا ہے. اب تمہاری صورتحال غزوہ تبوک کی طرح ہو گئی ہے، جب ہر ایک نکلا تھا مدینے کے دفاع کے لیے. لہذا اٹھ کھڑے ہو. پوری جنگ مسلمانوں نے لڑی اور پرواہ نہیں کی اپنے تخت و تاج کی. ہاں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ مسلمانوں کا ایک گروہ اس وقت بھی منافقین کی زندگی گزار رہا تھا اور منافقوں کی طرح وہ ان سے ہاتھ ملائے ہوئے تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو راندہ درگاہ کر دیا، ان سے حق کی حمایت کا منصب چھین لیا. وہ گمراہ ہوئے، وہ بھٹکے اور وہ راہ سے بھٹک گئے. ان میں میر قاسم بھی تھا، ان میں میر جعفر بھی تھا، ان میں میر صادق بھی تھا، لیکن اللہ اکبر اپنی حکمرانی گنوانے والے سراج الدولہ بھی تھے، اپنے آپ کو شہادت کا تمغہ پہنانے والے سلطان ٹیپو شہید رحمت اللہ علیہ بھی تھے. 1757 میں پلاسی کے میدان میں جب انگریزوں سے مقابلہ ہوا تو سراج الدولہ نے یہ نہیں دیکھا کہ میرا تاج چلا جائے گا یا میرا تخت چلا جائے گا یا میرا خاندان اجڑ جائے گا یا میں تختے دار پہ لٹکا دیا جاؤں گا. مقابلے پر نکلا اور جام شہادت پی کر صحابہ کے ساتھ جا ٹھہرا. حضرت حمزہ کی قیادت میں جا کے جنت کا پانی پیا. 1757 میں پھر 1831 میں تحریک شہیدین سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید دونوں نکلے اسلامی نظام کو قائم کرنے کے لیے کہ اللہ کی سرزمین پر یہ وہی سرزمین ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سے ڈرنے والے حکمرانوں نے عدالتوں میں قرآن رکھا ہوا تھا. کسی کی کیا مجال کہ کوئی کسی مظلوم کے ماتھے پر تھپڑ مار دے، کسی کی کیا اوقات کہ کسی بیٹی کی آبرو لوٹ لے، کسی میں کیا جرأت وہ کسی کے گھر میں ڈاکہ ڈالے اور دندناتا پھر رہا ہو. قرآن عدالت میں رکھا ہوا تھا، ملزم آتا، شواہد پیش کیے جاتے، لہذا قرآن کے مطابق اس پر سزائیں نافذ کی جاتی. مگر یہ تحریک اٹھی، بالآخر منافقین بھی تھے، انگریزوں کے دوست تو یار بھی تھے، اور یہ تحریک ختم تو نہیں ہوئی.
تحریک شہیدین کے دونوں سپہ سالاروں کو، شاہ اسماعیل شہید کو بھی اور شاہ اسماعیل شہید کو بھی بالا کوٹ کے پہاڑوں نے بلایا اور اس سرزمین نے ان کا لہو مانگ کر یہ کہا کہ برس ہو گئے ہیں پیاس کے لیے۔ کربلا کی سرزمین نے خاندان حسین کا خون مانگا تھا، بالا کوٹ کی پہاڑیوں نے اسی خون کو اپنی پیاس کے لیے استعمال کیا۔ دونوں بزرگوں نے اپنا خون دے کر وہی اعلان کیا جو کربلا میں کسی شاعر نے اس طرح پیش کیا ہے، اے کربلا کی خاک اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاشیں جگر گوشہ بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خونے رگے رسول۔ لیکن ابھی 1831 کے بعد زیادہ لمبا زمانہ نہیں گزرا، علماء کرام قرآن پڑھتے رہے، علماء حق قرآن کی آیات میں غور کرتے رہے۔ دلی میں بہادر شاہ ظفر نے اور پورے ہندوستان میں مشورہ ہوا کہ اب پرچم علماء کو ہاتھ میں اٹھا لینا چاہیے، خانقاہ کے شیر کے پیروں کو خانقاہوں سے باہر نکل کر امت کی قیادت کرنا چاہیے۔ لہذا 1857 میں تھانہ بھون میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، اس میٹنگ میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ حاجی امداد اللہ، جنہیں آج مہاجر مکی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ہجرت کر کے نکل گئے تھے۔ اس وقت یہ مرحلہ پیش آیا، سلطان ٹیپو نے شہادت کا جام پی لیا، سراج الدولہ نے جام شہادت کو نوش فرما لیا، بہادر شاہ ظفر کو یہاں سے گرفتار کر کے بغاوت کے جرم میں رنگون گرفتار کر لیا گیا، شاہ عبد العزیز کے گھرانے کو جلا وطن کر دیا گیا، بلکہ جس مسجد میں بیٹھ کر انہوں نے فتویٰ ہندوستان کے دارالحرب ہونے کا دیا تھا، انگریز نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، اور وہی اکبر آبادی مسجد ہے جو پچھلے دنوں دہلی میں نکلی تھی، جہاں شاہ عبد العزیز نے بیٹھ کر کے فتویٰ دیا تھا۔ کوئی جیلوں میں قید ہے، کوئی کالے پانی کی سزا پا رہا ہے۔ لہذا علماء کرام نے کہا کیا کیا جائے؟ مگر اللہ اکبر، اے شاملی کے مسلمانوں، تم جن کی روحانی اولادیں ہو، تم جس قصبے میں ہو، یہ قصبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں جچ گیا، اس قصبے کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظریں پڑی۔ جس طرح میدان بدر قیامت تک جگمگاتا رہے گا، جس طرح میدان احد قیامت تک مسکراتا رہے گا، اسی طرح شاملی کا وہ میدان جہاں امت کے شہیدوں نے اپنے لہو سے اس وقت کی ظالم اور جابر طاقت کو للکارا تھا، وہ بھی ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہوگا۔ اور مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ اس ٹکڑے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خادم اور اپنے غلاموں کی تودیت میں دے دیا ہے۔ لہذا تھانہ بھون میں میٹنگ ہوئی، کیا کیا جائے؟ کسی نے کہا کہ ہماری تعداد کم ہے، کسی نے کہا کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں، جسے آج امت سوچتی ہے، کسی نے کہا ہمارا کوئی امیر نہیں ہے۔ یہ سوالات کھڑے ہوئے، مگر یہ سوالات راہ فرار اختیار کرنے والوں کے لیے ہوا کرتے ہیں، میدان میں جمنے والوں کے لیے محمد رسول اللہ کی سیرت نمونہ ہوا کرتی۔ یہ تو ہیلے بہانے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا دستور ہے، یہ تو یہودیوں کی فطرت ہے کہ انہوں نے راہ حق میں قدم رکھنے سے گریز کیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا آؤ چلو، ایک دشمن تو اللہ نے تمہارا خود ہلاک کر دیا، فرعون کو تم نے ڈوبتے ہوئے دیکھا، اس کے لشکر کو پانی میں غرق ہوتے ہوئے دیکھا، اسے ہاتھ جوڑتے ہوئے اور بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، ایک دشمن تو اللہ نے پانی کی موجوں سے تباہ کر دیا، جو کبھی تم پہ ظلم کرتا تھا وہ مظلومیت کا نشانہ بن گیا، وہ تمہارے لیے آیت بن گیا۔ آؤ اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے میری قیادت میں صفوں کو درست کرو، گھوڑوں کو ایڑ لگاؤ، لگامیں ان کی کھینچو، کاندھے پر اپنے تلوار لٹکاؤ اور ترکشوں میں تیر بھر کر آؤ چلے بیت المقدس کی طرف قوم عمالقہ سے مقابلے کے لیے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی یہ فطرت نہ تھی، اس نے صاف انکار کر دیا اور یہ کہا اتنی طاقتور قوم سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اے موسیٰ
صاحب تم تو کہتے ہو تمہارا رب بہت طاقتور ہے، اذهب انت وربك فقاتلا، تم اور تمہارا رب دونوں جائیں اور جا کر کے قتال کریں، انا هاهنا قاعدون، ہم تو صاحب یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں جا سکتے، لن ندخل ما داموا فيها، جب تک وہ قوم وہاں رہے گی ہم داخل نہیں ہوں گے، ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑی طاقتور قوم ہے۔ یہ فطرت بنی اسرائیل کی ہے، میدانوں سے راہ فرار اختیار کرنا محمد رسول اللہ کے دیوانوں کی نہ فطرت تھی، نہ آج ہے، نہ کل ہوگی۔ لہذا جب محمد رسول اللہ نے بدر کے میدان میں انصار صحابہ کی طرف نظر ڈالی، اے میرے انصار صحابہ، مقابلہ میدان بدر میں ہونے جا رہا ہے، حالانکہ تمہارا میرا معاہدہ یہ ہوا تھا کہ اگر کوئی دشمن مدینے پہ چڑھ کر آئے گا تو تم مدینے کے اندر رہ کے دفاع کرو گے، اب تم کہیں مدینہ تو نہیں چلے جاؤ گے، میرے ساتھ مکہ کے مہاجر ہی تو نہیں رہ جائیں گے۔ انصار مدینہ نے سمجھ لیا کہ روئے سخن محمد رسول اللہ کا ہماری طرف ہے، اللہ اکبر، صحابہ کھڑے ہو گئے، مقداد بن اسود نے خطبہ دیا اور سعد بن عبادہ اور سعد بن معاذ نے تقریریں کی، اور تقریروں میں یہ کہا، اے اللہ کے رسول، وہ معاہدے کی بات الگ، ہم کیا آپ کو چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے، انا نقاتل عن یمینک وعن شمالک وعن امامک وعن خلفک، ہم آپ کے آگے بھی ہوں گے، ہم آپ کے پیچھے بھی ہوں گے، ہم آپ کے دائیں بھی ہوں گے، ہم آپ کے بائیں بھی ہوں گے، حکم دیجئے سمندروں میں کود جائیں گے، آواز تو دیجئے پہاڑوں کی چوٹیوں سے چھلانگ لگا دیں گے۔ اے اللہ کے رسول، آپ یہ مت سمجھیے کہ ہم اندر شہر میں رہ کر دفاع کریں گے، آج ہم بتا دیں گے کہ ہم نے آپ کو مہمان بنایا تھا تو مہمانی کا حق ادا کریں گے، ہم آپ کو بلا کر لائے ہیں تو آپ کے بال کی حفاظت کریں گے، ہم آپ کے لیے شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن جائیں گے، جب تک ہم نے کا ہر ایک اپنے لہو کی قربانی نہ دے تب تک آپ کے سینے تک تیر نہیں آنے دیں گے۔ یہ محمد رسول اللہ کے صحابہ نے کہا، ہم موسیٰ کے حواری نہیں، ہم موسیٰ علیہ السلام کے صحابی نہیں جنہوں نے کہہ دیا تھا کہ تم اور تمہارا رب چلا جائے۔ جب رسول اللہ نے تقریر سنی تو دل اچھل گیا، خوشیوں سے اچھل گیا، اور پھر اللہ نے فتح نصیب فرمائی۔ وہ جو بعد میں علماء دیوبند کہلائے، دیوبند میں ایک مدرسے کی بنیاد رکھنے کی بنیاد پر، اس سے پہلے وہ شاہ ولی اللہ کی روحانی اولادیں تھے، اس سے پہلے وہ مجدد الفسانی کے نقش قدم پر چلنے والے تھے، یہ تو بعد میں علماء دیوبند کہلائے۔ کیوں کہلائے؟ اس لیے کہ وہاں انہوں نے ایک دارالعلوم کی بنیاد رکھی، ایک علم کے مرکز کا قیام کیا 1866 میں، 1857 کے 9 سال بعد اس کا قیام عمل میں آیا، لہذا یہی علماء دیوبند کہلائے۔ لیکن جس وقت شاملی کا مار کا سج رہا ہے، یہاں دشمن کی توپوں کی گھنگرج ہے، یہاں ظلم و ستم اپنے عروج پر ہو رہا ہے، تو تھانہ بھون میں میٹنگ چل رہی ہے۔ یہ میٹنگ کہاں ہو رہی تھی؟ یہ خانقاہ امدادیہ میں ہو رہی تھی، حاجی امداد اللہ مہاجر کی خانقاہ میں ہو رہی تھی، ویسے ہی ہو رہی تھی جیسے 1831 سے پہلے رائے بریلی کی خانقاہ میں سعید احمد شہید کے یہاں راجہ رنجیت سنگھ کے مقابلے پر نکلنے کے لیے میٹنگ ہو رہی تھی، اور سعید احمد شہید یہ کہہ رہے تھے، آؤ اب خانقاہ میں الا اللہ کی ضربوں کے ساتھ نیزوں کی مشق بھی ہوگی، تیر اندازی بھی سکھائی جائے گی، یہاں اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آزمایا جائے گا، دوبارہ سے دہرایا جائے گا کہ حبشی صحابہ مسجد نبوی میں نیزوں سے کھیل رہے ہیں۔ عائشہ کہتی ہیں، اے اللہ کے رسول، میں دیکھنا چاہتی ہوں یہ حبشی کیا کرتب دکھا رہے ہیں۔ رسول اللہ نے اپنا کاندھا لگا دیا، کہا اے عائشہ، کاندھے کے پیچھے سے دیکھ، مسجد نبوی میں نیزوں کی مشق ہو رہی ہے، کوئی نیزہ پھینک رہا ہے، کوئی نیزہ اچھال رہا ہے، کوئی نیزے سے کسی پہ وار کر رہا ہے۔ حضرت عائشہ اس وقت تک آپ کے پیچھے کھڑی رہی، آپ کھڑے رہے،
جب تک حضرت عائشہ کا دل نہیں بھر گیا. یہ منظر کہاں ہو رہا تھا؟ مسجد نبوی کے اندر ہو رہا ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول مسجد نبوی کو مرکز بنا رہے تھے. اس وقت کوئی اور مرکز نہیں تھا، مرکز مسجد نبوی تھی، جہاں قرآن کی تلاوت بھی تھی، جہاں قرآن کی تفسیر بھی تھی، جہاں چور کو ہاتھ کاٹنے کی سزا بھی دی جا رہی تھی، جہاں زانی کے کوڑے بھی لگ رہے تھے، جہاں قرآن پڑھایا بھی جا رہا تھا، جہاں امامت بھی ہو رہی تھی، جہاں جمعے کا خطبہ بھی دیا جا رہا تھا. وہی محمد رسول اللہ فوجوں کو یہاں سے روانہ بھی کر رہے تھے اور قیدیوں کو اس مسجد میں قید بھی کر رہے تھے. آج تو وقت بدل گیا، مسجدوں کی وہ کیفیات نہ رہی. اب تو اگر اس طرح کا کوئی منظرنامہ بھی پیش کرے تو مسلمانوں کو وہ اجنبی لگے گا، اجنبی لگے گا. آج وہ تصور نہیں رہا جو کل تھا. لہذا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے سامنے اب مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں. ظاہر ہے وہ لوگ ہوں گے جو ان سے روحانی اکتساب کرنے کے لیے آئے، جو ان سے دلوں کا تزکیہ کرنے کے لیے آئے ہوں گے. سوال پیدا ہوا، ہماری تعداد بہت کم ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کہا، کیا ہماری تعداد بدر کے غازیوں سے کم ہے؟ وہ تو 313 تھے، وہ تو 313 تھے. سوال ختم ہو گیا. قلت کا اور کثرت کا سوال ختم. کسی نے کہا ہمارے پاس مقابلے کے لیے ان جیسا اسلحہ نہیں ہے، تو کہا کیا بدر کے غازیوں کے پاس ان جیسی اسلحے کی طاقت تھی؟ ظاہر ہے کہ سیرت کہتی ہے نہیں تھی. 6 تلواریں، 8 زرہیں، 2 گھوڑے، کل 70 اونٹ، ان کے سوا کچھ بھی نہیں تھا. یہ مسئلہ بھی ختم ہو گیا کیونکہ ہیلے بہانے نہیں چاہیے تھے. اب مسئلہ آیا امیر کون بنے. لہذا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے کہا امیر بنانے کے لیے کیا جبرائیل کا انتظار کرو گے؟ کیا میکائیل کا انتظار کرو گے؟ جو امیر ہمارا مسجد میں ہے وہی امیر ہمارا میدان میں ہوگا. جو ہمارا روحانی پیشوا ہے وہ آج ہمارا میدان جنگ کا جرنیل اور سربراہ بھی ہوگا. لہذا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی آج سے ہمارے امیر ہیں، اور ہاتھ بڑھا کر ان کی عمارت کی بیعت کری. اور پھر یہ شاملی کا مارکا گرم ہوا جس میں یہ علماء امت تھے، یہ علماء حق تھے، جس میں حافظ ضامن کو شہادت کا جام ملا، مولانا قاسم نانوتوی کو نہ مل سکا، زخموں سے چور ہوئے. رشید احمد گنگوہی کو نہ مل سکا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت یہی تھی کہ تم میں سے کچھ کا انتخاب کر کے شہادت پلا دی جائے اور کچھ کو زندہ رکھ کے دارالعلوم دیوبند کی شکل میں ایک ادارہ قائم کر کے چلے جاؤ، تاکہ تمہاری اولادیں تمہارے علم کو سینوں میں محفوظ کریں. اور پھر وہ نکل کھڑی ہو، کوئی افغانستان کا رخ کرے تو کوئی شیشان کا رخ کرے، کوئی ملک شام پہنچ جائے تو کوئی صومالیہ کی سرزمین پر آپ کی سنت کو دہرائے. اس لیے رشید احمد گنگوہی بچے، قاسم نانوتوی زندہ رہے، اور 9 سال کے بعد، چونکہ 1857 کے غدر کے بعد انگریز سمجھ گیا کہ اسلام کو ہم ختم نہیں کر پائیں گے. ہم تو سمجھتے تھے کہ اسلام کا محافظ حکمراں ہے، ہم تو سمجھتے تھے کہ اسلام کا حکمراں سرمایہ دار طبقہ ہے، ہم سمجھتے تھے کہ اسلام کی حفاظت سلطان ٹیپو کر رہے ہیں، ان کی موت کے بعد ہمیں کوئی چیلنج نہیں کرے گا. لہذا اس نے سمجھ لیا کہ نہیں، جب تک زمین پر قرآن موجود ہے، جب تک سورہ توبہ اور سورہ انفال موجود ہے، جب تک سورہ محمد، سورہ قتال موجود ہے، جب تک آیت السیف موجود ہے، امت کے علماء اس کو پڑھاتے رہیں گے، اور یہ امت ہمیشہ میدان بدر و احد سجاتی رہے گی، یہ تبوک کی طرف نکلتی رہے گی، یہ احزاب پر
پر اپنے ملک کا دفاع کرتی رہے گی۔ وہ سمجھ گیا کہ جب تک قرآن موجود ہے، اعلان کیا گیا قرآن کے نسخے چھین لیے جائیں، قرآن کو جلا دیا جائے، قرآن کو دریا میں بہا دیا جائے، علماء کی گردنیں ناپ لی جائیں۔ لہذا یہی وہ مرحلہ تھا جب حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے دارالحرب سے ہجرت کی اور مکہ میں پناہ لی۔ یہی وہ مرحلہ تھا کہ لوگ پنجروں میں بند کر کے جعفر تھانیسری کی طرح کالے پانی بھیج دیے گئے، مگر وہاں بھی وہ قرآن پڑھتے رہے، یہاں بھی قرآن پڑھا جاتا رہا۔ امت بالآخر کبھی غاروں میں چھپ کر، کبھی جھوپڑیوں میں رہ کر، کبھی چولا بدل کر، یہاں تک کہ دارالعلوم دیوبند میں قرآن پڑھا جاتا رہا، پڑھایا جاتا رہا۔ یہ جد و جہد جاری رہی، یہ جد و جہد باقی رہی۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، الحمدللہ قرآن زندہ ہے، تابندہ ہے، آج بھی پڑھا جا رہا ہے۔ انہوں نے قرآن جلانا شروع کیا تو مسلمان نے قرآن سینے میں بسانا شروع کر دیا اور بتا دیا انہیں کہ یہ قرآن مٹے گا نہیں، فنا نہیں ہوگا، یہ باقی رہے گا۔ لہذا اس دور میں بھی میرے دوستو ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے ان حق پرستوں کی مخالفت کی اور انگریز کے سامنے ہاتھ اور جھولی پھیلائی اور اپنے ایمان کا سودا کیا، اپنے ایمان کا سودا کیا۔ انگریز سے سکے لیے، انگریز سے درہم و دینار لیے، اپنے پیٹ تو بھر لیے، قرآن کی آیات کی غلط تشریح کی، انگریز سے مقابلہ کرنے والوں کو گستاخ رسول قرار دیا، انگریز سے لڑنے والوں کو کبھی وہابیت کا نعرہ دیا، بعد میں پھر اسے دیوبندیت کا نعرہ دے کر امت مسلمہ کو گمراہ کیا اور یہ کہا کہ انگریز ہمارا امیر ہے، اور قرآن کو کہاں سے کہاں لے گئے۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجہ بے توفیق، یہ فقیہان حرم قرآن کو بدل ڈالا، یعنی مفہوم بدل دیا کہ انگریز ہمارا حاکم ہے اور حاکم کی اطاعت ہم پہ فرض ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یعنی اپنے حکمراں کی اطاعت کرو۔ حکمراں کون تھا؟ انگریز تھا، مگر چاندی کے کھنکتے ہوئے سکے مل رہے تھے، ان کے وہاں سے وظیفے بندے ہوئے تھے، سوار ہونے کے لیے گھڑ سواریاں ملی ہوئی تھیں، نوابوں کی نوابی باقی تھی، ریاست والوں کی ریاست باقی تھی، حکومتیں ان کی باقی تھی، ان کے نظم و کرم، رحم و کرم پر۔ ایسے میں علماء حق وہ تھے جن کو علماء دیوبند کے نام سے یہ طائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی تھا، جس نے کسی ملامت کی پرواہ نہ کی، کسی کے خوف کی پرواہ نہ کی، کسی کے ڈر اور کسی انگریز سے نہ جھکے، میدانوں کی طرف نکلتے رہے۔ کوئی جیل میں گیا تو کوئی پھانسی کے پھندے پہ جھولا، تو کسی نے ملک کو چھوڑ کر رحمت اللہ کی رانی کی طرح ہجرتیں کی۔ انہی اللہ تبارک و تعالی نے آج بھی ان کے دم سے اسلام کیے چمن کو لہلہا رکھا ہے۔ آج بھی ان کی روحانی اولادیں پوری دنیا میں باطل کے لیے ایک خطرناک کوڑا بنی ہوئی ہے، اور وہ جو اس زمانے میں انگریزوں کے ایجنٹ بنے ہوئے تھے، اپنے قلم کی روشنائی انگریزوں سے لیا کرتے تھے اور اس سے فتوے دیا کرتے تھے۔ کاغذ انگریز کا ہوتا تھا، قلم انگریز کا ہوتا تھا، روشنائی انگریز کی ہوتی تھی، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان کو گمراہ کر دیا۔ کوئی ان میں شرک کے دروازے تک پہنچ گیا اور کوئی ان میں مرزا غلام احمد قادیانی بنا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں لعنت زدہ تھا۔ یہ کون تھا مرزا غلام احمد قادیانی؟ عالم تھا اپنے وقت کا، مگر انگریز سے جو لوگ مقابلہ کر رہے تھے انہیں غلط سمجھ رہا تھا، انہیں مقابلے سے روک رہا تھا اور کہتا تھا کہ نہیں، انگریز تو تمہارا آقا ہے، انگریز تو تمہارا حکمراں ہے، اس کی اطاعت کرو۔ جب اس نے زیادہ بات آگے بڑھائی تو اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے فلما زاغوا
ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ٹیڑھا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا یہ جان بوجھ کر رہا ہے، یہ عوامی آدمی نہیں ہے، یہ عوام کا نمائندہ نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن، سنت، حدیث، نبی کی سیرت اور صحابہ کی تاریخ کو دیکھتے ہوئے جان بوجھ کر یہ تحریف کر رہا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے آزاد چھوڑا اور وہ اس درجے گمراہ ہوا کہ نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ آج اس کا فرقہ قادیانی کہلاتا ہے۔ وہ پنجاب میں پیدا ہوا اور مستقل ایک نیا نبوت کا دروازہ کھول کر چلا گیا۔ اے لوگوں، ذمہ داری ہے ہمارے کاندھوں پر کہ ہم حق کو حق کہیں۔ پہلی ذمہ داری ان حضرات کی ہے جن کے پاس کتاب ہے، جنہیں اللہ نے کتاب کا وارث بنایا ہے، وہ حق کو چھپائے نہیں۔ ولا تکتموا الحق ولا تکتموا الحق وانتم تعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی علماء کرام سے کہتا ہے، قرآن سے پہلے جو علماء تھے بنی اسرائیل جن کے پاس تورات تھی، جب حق آیا محمد رسول اللہ کی شکل میں، جب حق آیا قرآن کی شکل میں، تو وہ اس حق کو چھپا گئے۔ ان سے اللہ تبارک و تعالی نے کہا ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق وانتم تعلمون۔ حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ مت کرو اور حق کو چھپاؤ بھی مت، اگر چھپاؤ گے تو ایمان سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ آج بھی علماء کرام کی ذمہ داری ہے کہ وہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں، وہ حق کو حق کہیں، باطل کو باطل کہیں، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب سے نہیں بچ سکتے۔ جو جان بوجھ کر گمراہی پھیلائے گا اللہ اسے کبھی معاف نہیں کرے گا، کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اور رہی عوام کی ذمہ داری، تو عوام سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے تم بھی علم حاصل کرو۔ اپنی دنیا کے معاملے میں تو بہت چالاک ہو، اپنی دنیا کے معاملے میں تو کبھی دھوکہ نہیں کھاتے، ہزار بار چیزوں کو ٹٹولتے ہو۔ ایک سیب خریدتے ہو تو ہر اینگل سے اسے اٹھا کر دیکھتے ہو داغ دھبا تو نہیں، ایک انڈا خرید کر لاتے ہو تو اسے ہلاتے کر دیکھتے ہو کہیں گندا تو نہیں۔ لیکن جب مسئلہ اسلام کا آتا ہے تو آنکھیں بند کر لیتے ہو کہ میں اس سے آگے بڑھ کر نہیں دیکھ سکتا، میں جس فرقے میں ہوں، میں جس گروہ میں ہوں، خصوصی گروہ کو میں حق جانتا ہوں۔ آگے بڑھ کر دیکھو حق کہاں ہے۔ حق کے لیے معیار کوئی انسان نہیں، کوئی ٹولہ نہیں، کوئی گروہ نہیں۔ اگر گروہ ہے تو وہ صحابہ کا گروہ، اور اگر کوئی کتاب ہے تو قرآن، اور اگر کوئی سیرت ہے تو محمد رسول اللہ۔ اس پر لا کے رکھو، اس پہ فٹ ہوتا ہے کہ نہیں؟ یہ ہے معیار۔ معیار دنیا کا کوئی انسان نہیں، ہاں جو اس پر فٹ ہوتا ہو اسے کہو کہ یہ حق والا ہے۔ میرے دوستو عزیزو، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ 1947 میں انگریزوں سے جنگ ختم ہو گئی، نہیں، ختم نہیں ہوئی۔ انگریزوں نے اسٹریٹجی بدلی، اپنا پلان بدل دیا۔ یہودیوں نے اپنی پلان تبدیل کیا کہ ہماری تعداد بہت کم ہے۔ آج بھی دنیا میں یہودیوں کی تعداد کل 1.5 کروڑ ہے اور مسلمانوں کی 150 کروڑ ہے۔ وہ 1.5 کروڑ، یہ 150 کروڑ، 100 گنا زیادہ۔ تو کیسے کنٹرول کریں گے 150 کروڑ کو؟ انہوں نے پلان بدلا کہ اپنے ایجنٹوں کو حکومت سونپ دی جائے، اپنے ایجنٹوں کو حکومت سونپی جائے، قانون اپنا دیا جائے، اور جب تک ہمارے ایجنٹ زندہ اور سلامت ہیں ہم آرام سے حکمرانی کرتے رہیں، پردے کے پیچھے سے ہم ڈور ہلاتے رہیں۔ یہی وجہ ہے ہندوستان کے مسلمانوں ہی کو نہیں، یہاں بسنے والی ہر قوم کو سمجھنا چاہیے کہ تم کہتے تو ہو تمہارا بھارت 1947 کو آزاد ہو گیا، مگر آزاد کہاں ہوا؟ جب روس طاقت میں آیا اور قوت میں آیا،
تو تم روس کے ساتھ چلے گئے اور رشین نظام کو تم نے قبول کیا. ارے بھائی کیا کانوں میں آ کے بات کر رہے ہو؟ کچھ لوگ ہیں جنہیں باتوں کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. پتہ نہیں ناظم صاحب کے کان میں کیا کہہ رہے تھے؟ بھائی مجھے بھی بتا دیجیے. اچھا پرس گر گیا تھا تو یہاں محفوظ رکھا ہے، کچھ اور تھوڑی بیٹھے ہیں یہاں پہ کھا جائیں گے اتنی دیر میں پیسہ نکال کر کسی کا. صبر کر لیتے، دیکھ لیا تھا سب نے. اور کسی کا تو پرس ورس نہیں گرا تھا، جیبیں ٹٹول لو اپنی. تھوڑی دیر کی بات اور ہے، 10-15 منٹ کی، بیچ میں بریک مت لگانا. گاڑی نان اسٹاپ چلتی ہے نا، بریکر بیچ میں نہیں لگاتے ہائی وے پر. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کہاں آزاد ہو گئے صاحب؟ جب طاقت روس کی ابھر کر آئی تو اس کی غلامی میں چلے گئے، رشین بلاک میں چلے گئے. اور جب وہ طاقت ٹوٹ گئی، ریزہ ریزہ ہوئی، تو اب امریکن کے ساتھ چلے گئے، انہی انگریزوں کے ساتھ چلے گئے. یہ تو محمد رسول اللہ کی امت ہے، یہ تو محمد رسول اللہ کے غلام اور ان کے دیوانے ہیں. یہ تو قرآن کے پڑھنے والی امت اور قوم ہے جو کسی قوت کو نظر میں نہیں لاتی، کسی طاقت کی کوئی حیثیت نہیں رکھتی. الحمدللہ یہ امت ہے جس نے روس کی طاقت کو زمین بوس کیا اور آج اس کی کمر کی ریڑھ کی ہڈی توڑ کر یہ بتایا کہ تیری طرف تو ہم تھوکنا بھی گوارا نہیں کرتے. وہی رشیا ہے جس کے ڈنکے ساری دنیا میں بج رہے تھے اور لوگ اس کی غلامی میں کھڑے ہوئے تھے، مگر قرآن پڑھنے والے جنہوں نے قرآن میں اللہ کی طاقت کو پڑھا ہے، جنہوں نے اللہ کی مدد کو بدر میں اترتے ہوئے دیکھا ہے، جنہوں نے قرآن میں فتح مکہ کو بھی پڑھا ہے، جنہوں نے قرآن میں فتح خیبر بھی دیکھا ہے، جنہوں نے قرآن میں بنو قریظہ اور بنو نذیر کا منظر بھی دیکھا ہے، جنہوں نے قرآن میں احزاب کا لشکر بھی دیکھا ہے، لہذا انہوں نے کہا یہ دنیا کی طاقتیں کچھ بھی نہیں ہے. لوگ ڈرتے ہیں میاں یہ منصوبہ بن رہا ہے، وہ جال بنا جا رہا ہے، وہ چال چلی جا رہی ہے. آج یہاں کا سفر ہوا ہے، کل چائنا کے صدر سے ملاقات ہوئی ہے، آج امریکن صدر نے بیٹھ کر یہ بات کی ہے. رب کعبہ نے ہمیں 1450 برس پہلے بتا دیا ہے ان کے جال اور ان کے جو جال ہیں وہ مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہیں. اور مکڑی کا گھر سب سے کمزور ہوتا ہے. حالانکہ بیچاری وہ سمجھتی کیا ہے کہ میں بہت محفوظ مقام پر بیٹھی ہوں، کیونکہ باہر سے جال بنانا شروع کرتی ہے اور بیچ میں بیٹھ جاتی ہے، بیچ میں بیٹھ جاتی ہے کہ اب مجھ تک کوئی نہیں پہنچے گا، کوئی میرا جسم چھو نہ سکے گا. مگر وہ جو جال بناتی ہے یہ بھول جاتی ہے کہ مجھے اس میں سے نکلنا کیسے ہے، میں کیسے نکلوں گی. نکلنے کا اس کے پاس راستہ نہیں ہوتا، لہذا اسی اپنے بنائے ہوئے جال ہی میں وہ مکڑی پھنس کے رہ جاتی ہے اور ایک دن اسی جال میں اس کی موت ہو جاتی ہے. اے دنیا کے یہودیوں، تم نے پہلی جنگ عظیم لڑی، جال بنے ہمارے خلاف، دوسری جنگ عظیم لڑی، جال بنے ہمارے خلاف، اور 1948 میں تم پہنچ گئے کہاں جہاں پہنچنا تمہاری کتابوں کے مطابق بھی تمہارے لیے جائز نہیں تھا. ہماری کتاب کو تو چھوڑو، تمہاری تورات میں بھی یہ لکھا ہے کہ تم ارض مقدس میں نہیں جاؤ گے. مگر تم وہاں پہنچے جب تم نے اپنے چاروں طرف جال بچھا لیے، اپنے چاروں طرف تم نے وہ
حکومتیں قائم کرنی جو تمہارے دفاع میں کھڑی ہوئی تھی، تم مسکرا رہے تھے کہ ہمیں کون ٹچ کرے گا۔ مصر میں کرنل ناصر تمہارا ایجنٹ تھا، تو کبھی انور سادات تمہارا ایجنٹ تھا، ایران میں رضا شاہ پہلوی تمہارا غلام تھا، تو عراق میں فاروق تمہارا غلام تھا، جارڈن کے حکمراں تمہارے غلام، سعودی حکمراں تمہارے اپنے بٹھائے ہوئے کٹپتی سرکاریں تم نے بنائی، تم نے ٹرکی کا حکمراں اپنے ناٹوں میں شامل کر لیا۔ اے یہودیوں، تم سمجھ رہے تھے کون ہے جو ہم پر پتھر پھینکے؟ ایک شخصیت پیدا ہوئی تھی جس کا نام صدام حسین تھا، جس نے 1990 میں 2 تلابیب پر اسکڈ میزائل پھینک کر یہ بتایا تھا کہ ہم جب چاہیں گے تمہیں خاک و خون میں تڑپا دیں گے۔ وہ 2 اسکڈ میزائل کا بدلہ تم نے اس طرح لیا کہ جب تک اس کا خون پی نہ لیا، جب تک اسے تم نے پھانسی پر چڑھا نہ دیا، تم چین سے نہیں بیٹھے۔ لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خون کے قطرے سے 100 غازیوں کو جنم دیتا ہے۔ ہندوستان کی دھرتی پر ایک شاعر نے کہا، لگے گی ایک کو پھانسی تو 100 صدام آئیں گے۔ اب کتنے آ گئے؟ روکو، اب روک سکتے ہو تو روکو۔ لیبیا سے پیغام آ رہا ہے، رسالۃ بالدم، خون کا پیغام اب لیبیا سے شروع ہوا۔ اب تمہیں پیغام ملتا رہے گا، کبھی یمن سے، کبھی نائجیریا سے، کبھی عراق سے، کبھی شام سے۔ اور اے مکڑی کا جالا بننے والے یہودیوں، تم باہر نہیں نکلو گے، اب اسرائیل سے باہر نہیں جا سکتے ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں مکڑی کی طرح پھانس دیا ہے۔ وہ وقت آنے والا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر کر آئیں گے اور تم سے حساب چکائیں گے۔ وہ وقت آنے والا ہے جب حضرت مہدی رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین کی اولاد بن کر آئیں گے اور تم سے حساب چکتا کریں گے، اور دنیا وہ منظر دیکھے۔ کون سا منظر؟ ابھی تو دیکھا کہاں ہے؟ ابھی سے آ گئے آپ کی آنکھ میں آنسو، ابھی چھیڑی کہاں ہے داستان میں نے؟ ابھی تو آغاز ہوا ہے، ابھی تو وقت آیا ہے۔ اب امت کو زمین ملی ہے قدم جمانے کے لیے، اب امت کو شیروں کو پہاڑ ملے ہیں سر چھپانے کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نصرت کو زمین پر اتارا ہے۔ ابھی تو شروعات ہوئی ہے، جس کا اشارہ کیا تھا محمد رسول اللہ نے، الان جال قتال۔ ارے اب وقت آیا ہے۔ بڑا شوق ہے نا تمہیں جنگ لڑنے کا؟ ویتنام میں گھسے کہ ہم جنگجو قوم ہیں، تم جاپان میں گھسے کہ ہم بہت طاقتور ہیں، تم نے طاقتوروں کو دیکھا کہاں ہے؟ اب امت مسلمہ کو بھی تم جاپانی قوم سمجھتے تھے، تم ویتنام سمجھ رہے تھے۔ امت تمہیں بتائے گی دا فلنس آف وار کے ذریعے کہ چنگاری تو اب شروع ہوئی ہے۔ ہمارے نبی نے کہا ہے، ہمارے رسول نے کہا ہے، اللہ کے پیغمبر نے کہا ہے، جو کائنات کا رسول ہے اس نے کہا ہے، وہ دن آئے گا ایسی بھیانک خون ریز جنگ ہوگی تو دیکھی کہاں ہے؟ ابھی تو وہ وقت آیا کہاں ہے؟ ایسی جنگ تم دابق میں اترو گے، دابق شام کا شہر ہے اور اللہ کے شیر تمہارے اترنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دابق میں جمع ہو چکے ہیں، دابق میں پہنچ چکے ہیں، اپنی انگریزی میں میگزین دابق نکال رہے ہیں۔ انہیں اللہ کے رسول کے وعدوں پر یقین ہے کہ تمہیں زمین پہ اترنا پڑے گا، فضاؤں سے کام نہیں چلے گا کام۔ جس طرح کل ابو جہل کو جانا پڑا، اتبا کو جانا پڑا، امیہ کو جانا پڑا، شہبہ کو جانا پڑا، ان تمام کو بدر کی طرف نکلنا پڑے گا۔ محمد رسول اللہ نے کہا ہے، اپنی امت کو بتایا ہے، عیسائیوں کا وہ صفایا ہوگا اللہ کے فضل سے، وہ صفایا ہوگا کہ ایک پرندہ پہلے دن اڑے گا، اڑتے اڑتے منزل طے کرتا چلا جائے گا، جب نیچے بیٹھنا چاہے گا تو لاشیں پڑی ہوں گی۔ یہ وہ پرندہ ہے جو گوشت خور نہیں ہوتا، جو گوشت پہ نہیں اترتا، پھر اڑتا رہے گا، اگلے دن پھر اڑے گا، لیکن پھر بھی زمین پر لاشیں ہی پڑی ہوں گی، تیسرے دن پھر اڑے گا، اڑتے اڑتے جب وہ تھک کے چور ہو جائے گا اور اس کے بازو تھک جائیں گے، جب زمین پر گرے گا تو وہاں بھی عیسائیوں کی لاشیں پڑی ہوں گی۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر اس قوم کو سبق سکھایا ہے جس نے زمین پر کہا من اشد منا قوہ، ہم سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ تو اللہ نے کہا میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں۔ ارے تو کیا طاقتور ہے؟ میری ہوائیں تم سے زیادہ طاقتور۔ جب قوم عاد نے یہی نعرہ لگایا کہ ہم سے زیادہ طاقتور کون، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ارے میری ہوا تجھ سے زیادہ طاقتور ہے۔ 7 لیال و 8 ایام، 8 دن اور 7 راتیں جو وہ ہوا چلی ہے تو ان کی بلڈنگوں کو اکھیڑ کر رکھ دیا، ان کے محلوں کو تباہ کر دیا، ان کے پیڑوں کو اکھیڑ دیا، ان کے سمندروں کو چلا دیا۔ اس ہوا نے ایسی سونامی آئی، ایسا طوفان آیا کہ قوم صفائے ہستی سے مٹ گئی، زمین پر ایسے پڑے تھے کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے فہل تری لہم من باقیہ، ان میں کیا کوئی تمہیں باقی نظر آ رہا ہے؟ نہیں۔ اس کے بعد قوم سمود ابھری، اس نے بھی یہی نعرہ لگایا من اشد منا قوہ۔ صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کاٹ ڈالا، اس کو مار دیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی تھی۔ اللہ کی نشانی کا قتل ہونا تھا کہ اللہ کا کوڑا زمین پر برسا۔ ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھاس میں بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی گھاس میں ہے۔ آیا اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب؟ اس نے پچھلی قوم کو دیکھا کہ اس نے میدانوں میں مکان بنائے تھے، اس قوم نے پہاڑوں کو چیر ڈالا۔ وَجَعَبُ الصَّخْرَ بِالْوَادِ، پہاڑوں کو چیر کے مکان بنائے تھے کہ ہوا پہاڑوں پہ اثر نہیں کرے گی، ہمیں کون سی ہوا ہلاک کر سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلے کا حکم دیا زمین کو، زمین ہلی اور پہاڑوں کے مکانات ان کے کچل کر پس کر رہ گئے اور پوری قوم سمود ہلاک ہو گئی۔ اس لیے ڈراتے ہیں ہم اللہ کے ان باقی قوموں کو کہ سر اللہ کے سامنے مت اٹھاؤ۔ ہم نے کسی کا کچھ نہیں بگاڑا، ہم صرف اپنے اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ظلم آتا ہے جھیل جاتے ہیں، ستم آتا ہے برداشت کر جاتے ہیں، لیکن برداشت کی حد ہوتی ہے۔ جب انتہا ہو جاتی ہے تو ہمارا دین ہمیں بچاؤ کی، عزت و آبرو کے دفاع کی اجازت دیتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہے جس میں امت مسلمہ داخل ہو گئی۔ 7 سمندر پار سے ایک اژدہا آیا، پھنکار لگاتا ہوا، جو عراق میں داخل ہوا اور اس نے اپنے پورے بل جزیرہ عرب میں بکھیر دیے، اور اژدہا کی طرح اس نے دنیا کو دیکھنا شروع کیا کہ کون ہے جو ہم سے پنجہ لڑائے۔ مگر اسے پتا نہیں تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کل فرعون کے مقابلے پر بھیجا تھا۔ ان کے سامنے اژدہوں کی کوئی حیثیت نہ تھی، جادوگروں کے تمام سانپ جو رسیوں کے اور لاٹھیوں کے بنائے گئے تھے ان کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ امت مسلمہ نے اس اژدہا کے جبڑوں میں ہاتھ ڈالا اور الحمدللہ آج اس کے زہر کے دانت کو توڑ کر پھینک دیا ہے۔ بھکاریوں کی طرح دنیا میں پھر رہا ہے کہ بھیک میں کچھ دے دو تاکہ میں امت مسلمہ سے کچھ جنگ جیت جاؤں۔ اے قرآن کے ماننے والوں، قرآن کے وعدے سچے ہیں۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، قرآن نے کہا ہے کہ اللہ کا وعدہ مومنین کے لیے سچا ہے۔ تو مدد آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ آئے گی۔ بس اللہ ہم سے یہ کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، غم زدہ مت ہو، کمزوری مت دکھاؤ، بزدل مت بنو۔ تہنوں کے معنی ہے بزدلی مت دکھاؤ۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا، یہ آیت کب اتری ہے؟ غزوہ خندق میں اتری ہے، جب 70 صحابہ شہید ہو گئے اور 700 جو میدان میں کھڑے تھے، کوئی نہ بچا ہوگا جس کے سینے پہ زخم نہ ہوگا، اس لیے کہ جب ان کے امام محمد رسول اللہ کے 2 دانت شہید ہوئے ہیں، چہرے پہ زخم آئے ہیں، تو کون بچا ہوگا جس کے زخم نہ ہوں گے؟ اس موقع پر جب 70 کی لاشیں پڑی ہیں اور باقی سب زخمی ہیں، ابو
سفیان نے واپس جا کر سوچا، رے جنگ تو برابر سرابر میں ہو گئی، کیا بگڑا ان کا؟ ابھی تو ہم میں طاقت تھی کہ ہم باقی کو گرفتار کر لیتے، ہم میں طاقت تھی کہ ہم مدینہ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیتے، یہ 70 تو پچھلی جنگ کا برابری ہوئی، لوٹ کر پھر دوبارہ چلتے ہیں، ان تھکے ہوئوں کو پھر دوڑاتے ہیں۔ ادھر اس نے آنے کا ارادہ کیا، ادھر جبرائیل نے محمد رسول اللہ سے کہا، اے محمد اپنے صحابہ سے کہہ دو یہ غم نہ کریں، گھوڑوں پہ پھر سوار ہو جائیں، اونٹ پہ پھر سے سوار ہو جائیں، زخموں کے ساتھ چلیں۔ جب صحابہ کو زخم یاد آئے، ہمت تھوڑی سی ٹوٹی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یمسسکم قرح، اگر تمہیں زخم پہنچا ہے تو زخم انہیں بھی پہنچا ہے، انکم تعلمون وانہم یعلمون، اگر تمہیں صدمہ پہنچا ہے تو انہیں بھی صدمہ پہنچا ہے، وترجون من اللہ ما لا یرجون، اور تم تو اللہ سے امید بھی رکھتے ہو، ان کے پاس تو اللہ کی امید بھی نہیں ہے۔ یہ آیت سنتے ہی صحابہ چل پڑے، حمراء الاسد تک پہنچے، بس ان کا چلنا تھا کہ اللہ نے ابو سفیان کے دل میں رعب ڈالا، دبدبا ڈالا، اور ابو سفیان بھاگ گیا مکے کی طرف اور نہیں ٹھہر پایا اس مقام پر۔ اسی جنگ میں ابو سفیان یہ کہہ کر گیا تھا کہ اگلے سال پھر بدر میں ہم جمع ہوں گے۔ یہ بات کہہ کے مختصر کر دوں گا اپنی بات۔ کیا کہہ کر گیا تھا؟ کہ اگلے سال ہم پھر بدر میں آئیں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگلے سال بدر میں پہنچ گئے، لیکن ابو سفیان نہیں پہنچ پایا۔ صحابہ جب پہنچے تو صحابہ کرام نے وہاں تجارت کی، وہاں اپنا وقت گزارا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ وہاں سے اس حال میں لوٹے، لم یمسسہم سوء، کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچی، اور مال تجارت لے کر کے لوٹ آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم غم نہ کریں، ثابت قدم رہیں، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہیں، کبھی مایوس نہ ہو۔ انشاءاللہ وقت بدلنے والا ہے، حالات تبدیل ہونے والے ہیں۔ جس طرح کل 1450 برس پہلے دیکھتے ہی دیکھتے 2 سپر پاور طاقتوں کو ختم کرنے والی ایک طاقت ابھر کر آئی، جس کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام رکھا۔ انشاءاللہ آنے دو، اس 21ویں صدی کا 25واں سال آنے دو، اس 21 صدی کی پاؤ ہو جانے دو، پاؤ ہو جانے دو۔ انشاءاللہ 2025 تک دنیا کی ساری سپر پاور طاقتیں صفر ہو جائیں گی، اور دنیا پر ایک ہی جھنڈا لہرا رہا ہوگا، وہ ہوگا انصاف کا، وہ ہوگا برابری کا، وہ ہوگا ہر مظلوم کی آنکھ سے آنسو پہنچنے کا، وہ ہوگا ہر ایک ظالم کو ظلم سے حساب دلانے کا۔ یعنی اسلام کا جھنڈا بہت زیادہ زمانہ دور نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں سب کچھ لے لیا ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنین کے لیے ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ مسلمان عزت کی زندگی جیتا ہے، سعادت کی زندگی جیتا ہے، اور اگر وقت آتا ہے تو ذلت کی موت کو ٹھکرا کر شہادت کی موت مر جاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے یہی دعا کی ہے، اللہم احیینی سعیدا وامیتنی شہیدا۔ اے اللہ جب تک زندے رہیں سعید بنا کر سعادت کی زندگی نصیب فرمانا، اور جب موت آئے تو شہادت کی موت عطا فرمانا۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو آپ کے اکابر کے نقش قدم پر چلا کر رکھے کہ انہوں نے ثابت کر دیا کہ جب وقت ہو قرآن کے پڑھنے کا تو قرآن کی تلاوت کرنا، جب وقت ہو ذکر کرنے کا تو ذکر میں مصروف ہو جانا، جب وقت ہو نماز پڑھنے کا تو نماز ادا کرنا، جب وقت ہو روزے کا تو روزہ رکھنا، اور جب وقت ہو اپنے بچوں کی آبرو بچانے کا تو پھر ان کے دفاع کے لیے کھڑے ہو جانا، جب وقت ہو اسلام کی عزت و آبرو کے لیے جان نچھاور کرنے کا تو حافظ ضامن شہید بن جانا، جب وقت آ جائے تو پھر مولانا قاسم ناناسوی بن جانا، مولانا رشید احمد گنگوہی بن جانا، ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ مت کرنا،
کوئی تمہیں گستاخ رسول کہے تو سن لینا، کوئی تمہیں وہابیت کا نعرہ لگائے تو اسے انگیج کر لینا، کوئی تمہیں حنفی کہے تو مسکرا کر اسے جھیل لینا، کوئی تمہیں کچھ بھی کہے لیکن تمہیں تو صرف اس بات کی پرواہ ہو اور توحید تمہارے ہاتھ سے نہ جائے، توحید کا پرچم نہ چھوٹے۔ کل میدان قیامت میں تم گزر رہے ہو، یہ بھٹکے ہوئے لوگ رو رہے ہوں اور اللہ تبارک و تعالی جب تم آ رہے ہو تو آواز دے کر کہے توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ بس میرے دوستو، محبت ہو اللہ کے لیے، نفرت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ اگر بیٹا اللہ کا دشمن ہو تو اس کے لیے وہی پیغام ہو جو بکر صدیق کا میدان بدر کے بعد تھا، جب ان کے بیٹے نے کہا ابا جان کئی بار تم میری تلوار کی زد میں آئے مگر باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، تو عبد الرحمان سے حضرت ابوبکر صدیق نے کہا خدا ذوالجلال کی قسم مجھے پیدا کرنے والے کی، میں تیری تلوار کی زد میں آیا، تو نے باپ سمجھ کر چھوڑ دیا، اگر تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا تو بیٹا سمجھ کر کبھی نہیں چھوڑتا، بلکہ تیرا سر رسول اللہ کے قدموں میں پیش کر کے وہاں سے داد عیش لے۔ رشتہ صرف اسلام کا، عرب و عجم کا نہیں، کنبے اور قبیلے کا نہیں۔ مسلمانوں جاہلیت کے سارے بت توڑ دو، یہ خاندانی بت فلاں اس قبیلے کا ہے، یہ اس برادری کا ہے، یہ اس کنبے کا ہے، اس کی یہ قوم ہے، ہماری ایک قوم ہے صرف، اور وہ ہے ہم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے ہم ایک قوم ہے۔ ہم کہیں کے ہوں، کہیں کے رہنے والے ہوں، بدن پہ کپڑے ہوں یا نہ ہوں، غریب ہوں یا امیر ہوں، بادشاہ ہو یا وزیر ہو، مسجد میں ہو یا قبرستان میں، عیدگاہ میں ہو یا جامع مسجد میں، خانہ کعبہ میں ہو یا مسجد نبوی میں، مینا میں ہو یا عرفات میں، ہم کہیں بھی ہو، بازاروں میں ہو یا جنگلوں میں ہو، ہماری ایک برادری ہے جس نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ہمارا بھائی ہے، اور جس نے یہ نہ کہا وہ چاہے ہمارے خون کے اعتبار سے بھائی ہو مگر وہ ہمارا بھائی ہرگز نہیں۔ بس انہی الفاظ کے ساتھ قرآن کی ان آیتوں کی برکتوں سے میں نے ان بچوں کی محبت میں چند باتیں کہیں، اور یہ میں نے نہیں کہیں، یہ وہ سرزمین ہے جس سرزمین پہ آ کر مجھ جیسا شخص اپنے آپ کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، اس لیے کہ میرے سامنے میرے روحانی پیشواؤں کی زندگی ہے، میں نے جن کی بنیادوں کے سائے میں علم دین حاصل کیا ہے۔ حالانکہ آج میری وہی کیفیت ہے جو زمانے میں ہر اس شخص کی ہوتی ہے جسے یہ کہنا پڑتا ہے کہ اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں، بیگانے بھی ناخوش، میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا خن۔ اپنی وہ کیفیت ہے کہ زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، اور کافر یہ سمجھتا ہے کہ مسلمان بنا۔ یہ حال ہے، اپنوں کے بھی ہاتھ میں پتھر ہیں کہ ہم یہ باتیں دور حاضر میں کیوں کر رہے ہیں، مگر کیوں نہ کریں، کل مولانا قاسم نانوتوی سے ہمارا سامنا ہونا ہے، کل رشید احمد گنگوہی کو ہمیں منہ دکھانا ہے، لہذا ہم ان کا مشن نہیں چھوڑیں گے، ان کی سیرت پر چلتے رہیں گے، وہی جو انہوں نے کیا ہے، جس خزانے کو وہ چھپا کر گئے تھے، آج اس خزانے کو نکال کر ہم امت تک بکھیریں گے، لوٹائیں گے، پہنچائیں گے۔ لہذا فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کوئی اللہ سے وعدہ کیا ہوا پورا کر کے حافظ ضامن کی طرح جامع شہادت پی کر پہنچ جائے گا، اور کوئی مولانا قاسم اور رشید احمد کی طرح ہماری طرح جامع شہادت کے انتظار میں بیٹھا رہے گا۔ یہی مومن کا شیوا ہے، یا تو وہ جیے تو منتظر شہادت رہے، اور یا شہادت پا کر وہ مطلوب اور مقصود اپنا حاصل کر لے۔ تیسری مومن کے لیے کوئی صورت ہے ہی نہیں۔ انشاءاللہ اس سچی طلب پر، اس سچی تڑپ پر، اس سچی آرزو اور تمنا پر ہمیں چڑھتے
سورج کی طرح یقین ہے وہ مولا جس نے ہمیں وکالت کی ڈگری نہ دی، جس نے ہمیں ڈاکٹری کا تمغہ نہ دیا، جس نے ہمیں انجینئرنگ کے قابل نہ بنایا، جو ہمیں کھیل کے میدانوں میں نہ لے گیا، جس نے ہمارے ہاتھ میں کڑے اور پیروں میں گھنگرو نہ دیے، جس نے ہمیں گانا اور باجا نہ سکھایا بلکہ ہمیں قرآن پڑھنا سکھایا، حدیث بولنا سکھائی، جس نے ہمیں فقہ سکھائی، جس نے ہمیں تفسیر و کلام سکھایا، جس نے ہمارے دل میں درد رکھا، آج بھی حق پرستوں کو حق پرست کہنے کی جرأت عطا فرمائی، اس سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہمیں اپنے بڑوں کی طرح وہ موت ملے گی جس پہ زمانہ عرض کرتا ہے، وہ موت آئے گی جس پہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور اگر وہ نہ بھی ملی تو خالد بن ولید کی طرح درجہ تو انشاءاللہ ہمیں ضرور حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آج کی اس مجلس کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔